الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه رواه ابن ماجہ او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ حضرات محترم معزز و مکرم بزرگان کرام، میرے پیارے نوجوان عزیز دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک مختصر سی آیت اور ایک احادیث شریف ابن ماجہ کی پڑھی ہے۔ بارگاہ رب العالمین سے دعا ہے کہ چند باتیں مجھے ان کی ضمن میں صحیح لفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، میں نے جو آیت پڑھی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اس کے اندر میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات سیرت طیبہ کے متعلق ذکر ہے۔ یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ رہتی دنیا تک ہوتا رہے گا۔ سائنس کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹے میں ہر گھڑی، ہر منٹ، ہر سیکنڈ میں بارش ہوتی ہے۔ پوری دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں بارش ہوتی ہے، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جس دن بارش بند ہو جائے گی اس دن یہ دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، یہ دنیا کے نظام جو ہے ختم ہو جائے گا۔ تو گویا سائنس کا دعویٰ ہے، ان کا کہنا ہے کہ پوری دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی 24 گھنٹے کے جو دن اور رات ہوتی ہے، اس میں سے کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ، کوئی لمحہ، کوئی گھڑی، کوئی ساعت ایسی نہیں ہوتی ہے جس وقت دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں بارش نہ ہوتی ہو۔ جس دن بارش کا ہونا بند ہو جائے گا اس دن اس دنیا کا آخری دن ہوگا، دنیا کا آخری گھڑی، آخری لمحہ، آخری ساعت ہوگی۔ اور ایک دیوانے کہتے ہیں، نبی سے محبت کرنے والے کہتے ہیں کہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس دنیا کے اندر 24 گھنٹے میں کوئی گھڑی، کوئی لمحہ، کوئی ساعت ایسی نہیں ہے جس گھڑی میں، جس لمحے میں میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا تذکرہ نہ ہوتا ہو۔ کہیں دن میں، کہیں رات میں، 24 گھنٹے میں، ہر گھڑی، ہر لمحے میں میرے اور آپ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہوتے رہتا ہے۔ کہیں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ، کہیں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت کا تذکرہ، کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی کا تذکرہ، کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تذکرہ، کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کا تذکرہ، کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کی رسالت کا تذکرہ، کہیں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا تذکرہ، کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تذکرہ، کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا تذکرہ. گویا کہ ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر منٹ، ہر سیکنڈ میں امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتے رہتا ہے. اور جس دن امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بند ہو جائے گا، اس دن اس دنیا کا آخری دن اور آخری لمحہ اور آخری گھڑی حق ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ذات بنا کر کے اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے. انسان تو انسان، چرند پرند، 18,000 کم و بیش 18,000 جو مخلوقات ہیں، ہر ایک مخلوق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتی ہے. ایک تعریف ایک عام انسان کرے، ایک تعریف کوئی مقرر، کوئی واعظ کرے، ایک تعریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خطیب کرے، ایک تعریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اور اکابرین علماء کرام بزرگان دین پیران پیر کرے، اور ایک تعریف خود رب العالمین کرے. میرے عزیز دوستو، میرے اور آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے نبی، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے. آپ کو دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. یہ میرے اور آپ کے رب کا اعلان ہے، یہ میرے اور آپ کے رب کی تعریف ہے. رحمت کسے کہتے ہیں؟ رحمت کے لغوی معنی کیا ہے؟ رحمت کے معنی آتا ہے، ایک معنی یہ آتا ہے دکھوں کے بعد، پریشانیوں دکھوں کے بعد جو سکون ملے اس کا نام رحمت ہے. پریشانیوں کے بعد جو راحت ملے اس کا نام رحمت ہے. اور یقیناً یکے بعد دیگر آگے چلے. رحمت کے معنی کیا ہے؟ رحمت کے معنی سکون کے، رحمت کے معنی راحت کے، رحمت کے معنی اطمینان کے، رحمت کے معنی بے کسوں کا سہارا مل جانا، رحمت کے معنی یتیموں کا سہارا مل جانا، رحمت کے معنی بیواؤں کا سہارا مل جانا، رحمت کے معنی غریبوں کا مددگار غمخوار مل جانا، رحمت کے معنی ظلم و ستم کا بربریت، جب ظلم و ستم اس دنیا کے اندر پھیل جائے اور وہ ظلم و ستم جو ہے ختم ہو جانا، اس کے معنی رحمت ہے. رحمت کے معنی جب دنیا کے اندر ظلم کی اندھیری پھیل جائے اور اس اندھیری کی بعد جو روشنی آ جائے اس کا نام رحمت ہے. یقیناً جب میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت میں، اس زمانے میں، اس دور میں کیا حالات تھے، کیا ماحول تھا. اگر ایک انسان مزدوری کرتا تھا، ایک انسان محنت کرتا تھا تو اسے مزدوری نہیں ملتی تھی، کئی دن گزر جاتا تھا، آج دیں گے کل دیں گے. اور اتنا ہی نہیں، کبھی کبھی وہ غریب مزدور انسان پوری زندگی بھر اس کے دروازے پر دستک دیتا رہتا تھا لیکن انہیں نہیں ملتا تھا. وہ دور تھا امیروں کا دور تھا. جو امیر طبقے کے لوگ تھے، جو طاقتور تھے، وہ غریبوں پر ظلم کیا کرتے تھے، لوگوں کو ستایا کرتے تھے، غلام بنا کر کے، اور نہ جانے طرح طرح کے مصیبت آلام اس سے اپنا کام نکال کر کے اس پر ظلم ستم کرتے تھے. لیکن جب میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو ان مزدوروں کو مزدوری کا، ان مزدوروں کو، ان غریبوں کو، ان بے سہاروں کو سہارا ملا. میرے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یکے بعد دیگر صحابہ رسول مصافحہ کر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک صحابی جن کا نام سعد انصاری رضی اللہ عنہ ہے، وہ بھی مصافحہ کرتے ہیں. تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کھردرے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں اے صحابی رسول تمہارا نام کیا ہے؟ وہ سعد انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرا نام سعد انصاری رضی اللہ عنہ سعد انصاری ہے. الغرض یہ صحابی رسول جب عرض کرتے ہیں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزدور کے ہاتھ کو چوما. ہے کوئی اس دنیا کے اندر، ہے کوئی اس دنیا کے اندر جنہوں نے ایک مزدور کے ہاتھ کو چوما ہو، چاہے بڑے سے بڑے عہدے میں یا بڑے سے بڑے مقام پر کیوں نہ پہنچ گیا ہو؟ کسی شخص نے، کوئی بھی انسان یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ فلاں انسان نے یا فلاں عہدے داران نے کسی مزدور کا
ہاتھ چما ہو، قربان جائے تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مزدور کے ہاتھ کو چومتے ہیں اور چومنے کے بعد یہ اعلان کرتے ہیں آتوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ. تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن یہ اعلان کیا، اے میرے صحابیوں سنو 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 سنو، جتنے بھی لوگ اتنے صحابی رسول ہیں سنو، امت مسلمہ سنو، میرے مجھ سے محبت کرنے والوں سنو، کلمہ پڑھنے والوں سنو، مسلمانوں سنو، انسانوں سنو، ہر ایک انسان کے لیے سبق ہے، ہر انسان کے لیے اعلان ہے. تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کر رہے ہیں آتوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دی جائے. یہ اعلان کرنے والا کون؟ میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک مظلوم کو، بے سہارا کو سہارا ملا، یقیناً اسی کے معنی رحمت ہے. آئیے میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے. اس وقت میں اس دنیا کے اندر عورتوں کو کوئی عزت نہیں تھی، عورت کی کوئی عزت لوگ نہیں کرتے تھے. جس کی یہاں بیٹیاں پیدا ہوتی تھی لوگ اسے زندہ درگور دفن کر دیا کرتے تھے اور بیٹی کا ہونا ایک عیب سمجھتے تھے. اللہ اکبر. آئیے میں بارگاہ رسالت میں لے کر کے چلوں. یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس غریب مزدوروں کے لیے بھی رحمت ہے، یتیموں کے لیے بھی رحمت ہے اور لڑکیوں اور بیٹیوں کے لیے بھی رحمت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ایک صحابی رسول آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک گنہگار انسان ہوں، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے، کیا آپ کے دربار میں کیا مجھے خدا معاف کر دے گا؟ کیا اللہ رب العالمین مجھے میرے اس گناہ کو معاف کر دے گا؟ اللہ اکبر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے فلاں شخص ذرا بتاؤ تو صحیح تم نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے؟ وہ شخص عرض کرتے ہیں، وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا گناہ آسمان سے بھی بڑا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما پوچھتے ہیں کیا تم نے زنا کیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ میرا گناہ اس سے بھی بڑا ہے. کہتے ہیں کہ میرا گناہ زمین سے بھی بڑا ہے. کہتے ہیں یا رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم نے جو ہے کسی کو جو ہے ستایا ہے، کسی کو تکلیف دی ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے گناہ اس سے بھی بڑا ہے. الغرض یہ کہ بعد اگر گناہ کو گناتا ہے وہ انسان، وہ صحابی رسول عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرا گناہ آسمان سے بھی بڑا ہے، میرا گناہ زمین سے بھی بڑا ہے، میرا گناہ جو ہے بہت بڑا گناہ ہے. اللہ اکبر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں صحابی رسول کا مجمع لگا ہوا ہے، یکی بعد دیگر بے شمار صحابہ رسول بیٹھے ہوئے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آخر وہ کون سا گناہ تم سے ہو گیا ہے جس کو تم سب سے بڑا گناہ بتا رہے ہو؟ الغرض یہ وہ صحابہ رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ابو جہل کا پیروکار تھا، ابو جہل کا ماننے والا تھا، اس کی اتباع کرنے والا تھا، اس کے یہاں پر میں رہتا تھا. الغرض یہ میری یہاں 14 سال کے بعد، 14 سال گزر جانے کے بعد میری یہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی اور اس وقت میں لڑکیوں کا پیدا ہونا ایک سمجھا جاتا تھا. لڑکیوں کو زندہ درگور دفن کر دیا جاتا تھا، درگور کر دیا جاتا تھا. الغرض یہ 14 سال کے بعد جب میرے یہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی مجھے اس سے محبت ہو گئی. میں ابو جہل سے چھپاتا رہا. یکے بعد دیگر جو وہ لڑکی 10-12 سال کے ہونے کو آئی اسی طرح سے ابو جہل کو پتا چل گیا. ایک چوراہے پر مجھے کھڑا کیا اور میرے گردان پر ہاتھ ڈالا اور ابو جہل نے کہا ہم نے یہ سنا ہے تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تمہارے یہاں ایک بچی ہے 10-12 سال تقریباً کی ہو چکی ہے اور تم نے ابھی تک اس کو زندہ دفن نہیں کیا ہے، گھر میں چھپا کے رکھا ہے. کل میرے یہاں سے پولیس فورس، میرے یہاں کے لوگ جائیں گے اور تمہاری بیٹی کو لائیں گے اور سر عام اس کو نیلام کیا جائے گا. اس وقت میں کیا ہوتا تھا میرے عزیز دوستو، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تشریف نہیں لائے تھے بڑے بڑے ایوان نساء کے بادشاہ آتے تھے اور خوبصورت اور لڑکیوں کو جب جوان ہوتی تھی سر عام بازار میں کھڑے کر کے اس کی بولی لگایا
لائی جاتی تھی، خواہشات کا نشانہ بنایا جاتا تھا اور اس کا نیلامی کیا جاتا تھا. لیکن جب میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ اس دنیا کے تشریف لائے تو اعلان کر دیا، اے بیٹیوں سے نفرت کرنے والوں، اگر تمہارے گھر میں بیٹی ہے تو تمہاری عزت ہے، اگر تمہارے گھر میں بہن ہے تمہاری آبرو ہے، اگر تمہاری ماں ہے تو ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. الغرض یہ انعام بتانے والے، یہ مقام اور مرتبہ دینے والے کون ہے؟ میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. الغرض یہ وہ صحابہ رسول عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جب ابو جہل نے میرے گریبان کو ہاتھ پکڑ گریبان میں ہاتھ ڈالا اور کہا کل تمہارے بیٹی کو یہاں پر لایا جائے گا، میں اپنے گھر گیا. گھر جانے کے بعد میں نے اپنی اہلیہ محترمہ سے کہا کہ بچی کو تیار کر دیجئے، میں اس کے ماما کے یہاں چھوڑ کر کے آؤں گا، کیونکہ کل ابو جہل کے لشکر آئیں گے اور اس بیٹی کو لے جا کر کے. الغرض یہ میں نے اپنی اہلیہ محترمہ سے کہا بچی کو نہلایا گیا، نئے کپڑے میں ملبوس کیا گیا، کاجل سرما لگایا گیا اور لگانے کے بعد میرے ساتھ بھیج دیا. اور جب میں گھر سے نکلنے لگا دروازے کے سامنے کدال رکھا تھا، کسلا رکھا تھا، اسے اٹھا لیا اور پھل دیا. الغرض یہ اسے لے کر کے اور ایک رسی بھی ہاتھ میں لے کر کے چل دیا. بیٹی کو کیا معلوم، ماں کو معلوم نہیں، بیٹی کو معلوم نہیں. میں لے کر کے جنگل کی طرف جانے لگا. بیٹی پوچھنے لگی ابو جان میرے ماما کا گھر ادھر نہیں ہے، میرے ماما کا گھر جنگلات میں کہاں ہے؟ آج جنگلات کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں. الغرض یہ وہ شخص عرض کرتا ہے میں پہاڑی کے دامن میں پہنچ گیا اور وہاں کھڈا بیٹی کو گود سے نیچے اتارا اور وہاں کھڈا کھودنے لگا، زمین پر کھڈا کھودنے لگا. کھڈا کھودتے کھودتے جب مٹی کو میں نکال رہا تھا، میری بیٹی بھی میرے ساتھ ساتھ ہاتھ ملا ملا کر کے مٹی نکال رہی تھی. اور جب میرے کرتے پر مٹی لگ رہا تھا تو اس مٹی کو میری بیٹی ہاتھوں سے ننھے منھے ہاتھوں سے جھاڑ رہی تھی. الغرض یہ جب میں نے کھڈے کو مکمل کیا اس کے بعد اپنے بیٹی کو وہاں میں نے ڈال دیا زندہ. بیٹی کہنے لگی ابو جان اگر آپ کو یہاں زندہ دفن کرنا ہی تھا کم سے کم امی جان کو تو بتا دیتا، آخری سلام کہہ کر کے آ جاتی. الغرض یہ وہ کہتے ہیں وہ صحابہ رسول بھی رو رہے ہیں، تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں، صحابہ رسول رو رہے ہیں، پورے مجمع کے مجمع صحابہ رسول رو رہے ہیں. الغرض یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں وہ کیا ہوا؟ وہ نوجوان وہ صحابہ رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں دھیرے دھیرے اس بچی کو لٹایا. وہ بچی کہنے لگی ابو جان اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بدنامی ہو میں آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی، آپ کے دروازے پر نہیں جاؤں گی، آپ کے گھر پر نہیں جاؤں گی. الغرض یہ وہ بیٹی کہنے لگی ابو جان اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ زندگی بھر میری مجھے نہ دیکھیں، میں گاؤں بھی نہیں گھسوں گی، میں تو جنگلوں میں بھٹکتی رہوں گی، مجھے چھوڑ دیجیے. الغرض یہ وہ صحابہ رسول کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی دیا نہیں آیا، مجھے رحم نہیں آیا. اللہ اکبر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارے تیرے کعبہ نہیں، عرش معلیٰ کو تم نے ہلا دیا، عرش کو تم نے ہلا دیا، آسمان کو تم نے تھرلا دیا، تم نے اتنا بڑا گناہ کیا، تم نے اتنا بڑا ظلم کیا. الغرض وہ صحابہ رسول عرض کرتے ہیں بیٹی کو میں نے لٹایا اور مٹی کو ڈالنے لگا، یکی بعد دیگر ایک چٹان کو ڈال دیا، بیٹی کی سانس کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. وہ صحابہ رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج 40 روز ہو گئے ہیں، ہر روز وہ میری بیٹی خواب میں آتی ہے اور میری گریبان پکڑ کر کے یہ کہتی ہے ابو جان جب کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کے میدان قائم ہوں گے، لوگوں کا اجتماع ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے رہتی دنیا تک جتنے لوگ اس دنیا کے اندر آئے ہیں تمام کے تمام انسان کا اجتماع ہوگا، جمع ہوں گے اور وہاں پر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے مجمع ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کا حکم سنائیں گے، بارگاہ رب العالمین کی جانب سے حکم ہوگا کہ آج ہر ایک کے حق کو دلایا جائے. ابو جان میں کل قیامت کے دن گریبان پکڑ کر کہوں گی میں نے اپنے ابو کا کیا لیا تھا جو آپ نے مجھے زندہ دفن کیا تھا. الغرض میرے دوستو آج بھی بہت سے انسان اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، فرق اتنا ہے کہ وہ دنیا کے اندر آنے کے بعد اور آج ماں کی پیٹ میں بہت سے انسان بچوں کو اجاڑ رہے ہیں. الغرض میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا، میں اصل اشارہ کرنا مقصد تھا کل قیامت
قیامت کے دن جو ماں کی کوکھ میں بچے کو اٹھانے والوں، کل قیامت کے دن وہ بچے غریبان پکڑ کر کہے گا میں نے اپنے باپ سے کیا لیا تھا جو آپ نے مجھے دنیا کے اندر جانے نہیں دیا تھا، آپ نے مجھے دنیا دیکھنے نہیں دیا تھا، آپ نے مجھے دنیاوی زندگی کو چھین لیا تھا، آخر میرا جرم کیا تھا، آخر میرے گناہ کیا تھے، آخر میں نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا؟ میرے عزیز دوستو، میرے بزرگوں، میرے نوجوان دوستو، اس وقت میں کیا جواب دینا ہوگا؟ ہر انسان حیران اور پریشان ہو جائیں گے، کوئی جواب نہیں بنے گا۔ اس لیے میرے دوستو، اس لیے میرے نوجوانوں، آج بھی اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، اس طرح کو ذرا نظر لانے، اس طرح کو سیرت کو دیکھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ رسول، تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور تم نے ایمان لے آیا ہے، آج کے بعد تم نے مسلمان ارادہ کر لیا ہے میں رحمت للعالمین ہوں، رب العالمین ہے، رب العالمین کا اعلان ہے، آج تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، آج سے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گناہگاروں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آیا۔ حق ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے سچ کہا ہے کہ ہم نے آپ کو دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، یتیموں کے لیے بھی رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، بیوہ اور بے-کسوں کے لیے بھی رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ الغرض یہ ایک ننھے منا سے یتیم بچہ ہے، عید کا دن ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھ کر کے نکل رہے ہیں، بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں، اس میں سے ایک بچہ، بچوں کا ہجوم لگا ہوا ہے، بہت سارے بچے ایک جگہ کھیل رہے ہیں، لیکن وہ بچہ تنے تنہا اکیلے ہیں، کسی سے کھیل نہیں رہے ہیں، کسی سے بول نہیں رہے ہیں، اس بچے کے اندر اداسی چھائی ہوئی ہے، اس کے چہرے پر اداسی ہے اور وہ غمگین ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے سر پر ہاتھ مبارک ہاتھ پھیرتے ہیں، دست مبارک کو پھیرتے ہیں، پھیرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے ننھے منھے سے بچے، جتنے سارے بچے کھیل رہے ہیں آج تم کیوں نہیں کھیل رہے ہو؟ آخر بات کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سوال کرتے ہیں وہ ننھے منھے سے بچے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں ایک یتیم بچہ ہوں، میرا کوئی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے لگاتے ہیں، گھر پہنچ جاتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں اے عائشہ اس کو نہلاؤ اور دھلاؤ اور اچھے کپڑے میں اس کو ملبوس کرو، اور اے ننھے منھے سے بچے آج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے باپ اور تمہارے والدہ کی جگہ میں امی عائشہ رضی اللہ عنہا تمہاری ماں۔ میرے دوست، یتیموں کا سہارا دینا اور بیٹیوں کو سہارا دینا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جنہوں نے دو لڑکیوں کی تعلیم اچھی دی اور اچھی تعلیم دینے کے بعد اچھے گھرانے میں رشتہ کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں اس کے لیے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی کی ایک بیٹی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بیٹی والوں کے لیے انعام۔ اگر آپ نے اچھی تعلیم دی اور اچھے گھرانے میں رشتہ کیا تو اس شخص کے لیے انعام ہے۔ میرے دوست، یتیموں کا سہارا دینا برکت کا باعث ہے، یتیموں کو مدد کرنا یہ کہ دیگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کی اس طرح مدد کیا کرتے تھے۔ حق ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رب نے سچ فرمایا ہم نے آپ کو دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب دونوں جہان میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام کے لیے رحمت ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی شاعر نے کیا کہا ہے کہ عید کا دن ہے خوشیوں کا سارا، پر یتیمی کا کوئی ہے مارا۔ عید کا دن ہے خوشیوں کا سارا، پر یتیمی کا کوئی ہے مارا۔ دے کے کاندھے پہ اس کو سہارا، دے کے کاندھے پہ اس کو سہارا۔ میرے آقا اٹھائے ہوئے ہیں، دے
رحمت نور کے دیکھو بادل، دونوں عالم میں چھائے ہوئے ہیں، رحمت نور کے دیکھو بادل۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں کہنا سمجھنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔